مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فعد خمسا فأخذ بيدي وعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ترمذی شریف کی ایک روایت، ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں ذکر کی ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ 2-4 دنوں میں یہ 5 نصیحتیں کیا ہیں اسی کو پیش کرنا ہے، اور امید یہ کرنا ہے کہ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم عمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کا شمار بہت بڑے بڑے صحابہ میں ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5374 روایات نقل کی ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں پڑھ کر دی تھی، اور یہ فرمایا تھا جب بھوک لگے ابو ہریرہ اس تھیلی میں سے کھا لینا۔ کہتے ہیں جب بھی میں وہ تھیلی میں ہاتھ ڈالتا تو اس میں سے وہ کھجوریں نکلتی اور میں اسے کھاتا رہتا۔ تقریباً مجھے یاد ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 35 میں شہید ہوئے ہیں۔ جب شہادت ہوئی تو وہ تھیلی جو سرکار نے دم کر کے دی تھی وہ گم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ سب کے اوپر ایک غم ہے، مجھ پر 2 غم ہے۔ مجھ پر 2 غم اس بات کے ہیں کہ ایک غم تو میرے بھائی عثمان کے شہید ہونے کا، اور دوسرا غم یہ ہے کہ میری وہ تھیلی جو بہت برکتی تھیلی تھی وہ گم ہو گئی۔ اتنی برکت تھی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سرکار کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کی شہادت 25 سال کے بعد ہو رہی ہے، تو تقریباً 25 سے 27 سال تک اس تھیلی میں سے وہ کھاتے رہے، اور وہ کھجوریں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ جب ہاتھ ڈالتے تھے اس میں سے کھجوریں نکلتی تھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک سوال کیا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات حاصل کرے گا؟ اب جب سرکار یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ لے گا، تو کون نہیں چاہے گا؟ سب لینا چاہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آسان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے آپ نے شرط لگائی ہے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، صرف کلمات لینا نہیں ہے مجھ سے، بلکہ اس پر عمل بھی کر کے دکھائے گا۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اکثر، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب تبلیغ کا بیان چل رہا ہوتا ہے، آخری بات چل رہی ہوتی ہے یا اجتماعی بات چل رہی ہوتی ہے، تو ہر ایک دھیان سے سنتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، کیا بات کہی مولانا نے، بہت دلچسپ بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بیان ختم ہوتا ہے تو ایک شخص ڈائری لے کر کھڑا ہوتا ہے اور پھر فوراً تشکیل شروع ہوتی ہے کہ ہے کوئی جو 40 دن 4 مہینے چلہ 3 دن لگائے گا، تو سب کی نظریں پھر نیچے چھوٹ جاتی ہے کہ اب مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ جب پریکٹیکلی بات آئے گی، عمل کی بات آئے گی، تو اچھے اچھے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اور بھائیوں یاد رکھیں، بیان تو بہت سنتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اصل تو عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو سننے کا کوئی مطلب نہیں ہے، فائدہ ہی نہیں ہوگا اس کا۔ دیکھیے کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار نے سوال کر دیا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ چند کلمات لے، پھر اس پر عمل کرے، اور آگے ایک اور شرط لگائی، ان لوگوں کو جا کر سکھلائے جو اس پر عمل کریں۔ اب یہ آسان نہیں ہے، ایک تو خود بھی عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو جا کے بتانا بھی ہے، وہ بھی عمل کرنے والے ہونے چاہیے، تب جا کر وہ مجھ سے یہ چند کلمات لے۔ سرکار یہ فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ سوال کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا ادھر ادھر، کوئی ادھر ادھر ہو نہیں رہا تھا، ایک دم سے میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، فقلت انا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ کہہ تو دیا، اب دیکھو کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِيَدِي، میرا ہاتھ پکڑا۔ یہ ہاتھ پکڑنا، کسی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی بات کہنا، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ بات بہت مضبوط ہے، تبھی اس کو پکڑ کر کہی جا رہی ہے۔ جیسے بیعت کرتے ہیں، کوئی بزرگ کسی کو بیعت کرے گا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پہ ہاتھ رکھ کر ایک عہد کروائے گا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، توبہ کروں گا، پابندی کروں گا نماز کی، استغفار کرتا رہوں گا، درود شریف پڑھتا رہوں گا، یہ عہد کروایا جاتا ہے، یہ مضبوطی کے لیے ہاتھ پکڑا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر 5 چیزیں گنوائی، فَعَدَّ خَمْسًا، 5 چیزیں گنوائی، اور وہ 5 چیزیں میرے بھائیوں ایسی ہے کہ اگر ہم عمل کر لیں گے تو ہمارا پورا معاشرہ خوشگوار ہو جائے گا۔ اتنی اچھی چیزیں، سرکار کی باتیں چھوٹی ہوتی تھی لیکن بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ وہ ہم کو ایسا لگتا ہے، کہتے ہیں بات تو وہی اچھی ہو جو کم ہو اور زیادہ سمجھ میں آئے۔ لمبی بات ہو، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ، اور پوچھا جائے کہ اس 5 گھنٹے سے آپ کو کیا ملا، کا یہ تو نہیں معلوم، کہاں سے شروع ہوا کہاں پورا ہوا پتہ نہیں۔ یہاں سرکار بتا رہے 5 چیزوں پر عمل کر لو، بہت اچھی نصیحت ہے۔ فَعَدَّ خَمْسًا، 5 چیزیں شمار کروائی۔ پہلی نصیحت، اتق المحارم تکن اعبد الناس، بہت بہترین روایت ہے، کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اتق المحارم، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تو آپ دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتنی بڑی بات ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں آ رہا ہے، ابھی شاید سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو آدمی رات کو 20 رکعت نفل پڑھے پابندی سے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں جس کی زندگی میں 25 سال سے تہجد نہ چھوٹی ہو، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہر سال حج کرتا ہو، ہر سال عمرے کرتا ہو، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ ایسا نہیں کہا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ حج کرنا گناہ ہے، عمرہ کرنا گناہ ہے، نفل پڑھنا غلط ہے، یہ نہیں ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔
وہ اپنی ایک الگ چیز رکھتا ہے. یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سب سے بڑا عبادت گزار کہہ رہے ہیں. اتق المحارم، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. نکلا نتیجہ یہ کہ گناہ سے بچنا بھی عبادت ہے. آپ ایک بھی نفل نہیں پڑھ رہے، آپ ایک بھی حج نہیں کر رہے، فرض نہیں ہے تو نہیں کر رہے، عمرہ نفلی نہیں کر رہے ہیں آپ، اور آپ کوئی مستقل نفلوں کے پابند بھی نہیں ہیں. آپ ہمارے جیسے ہم سست ہیں، تہجد بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے ہم سے، لیکن دن بھر میں گناہ سے بچ رہے ہیں، تو اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جو عبادت جو گناہ سے بچے گا اس کا ہر سیکنڈ عبادت میں شمار ہوگا. تو پورا دن وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا، چاہے وہ نفل نہیں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ زائد کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ گناہوں سے بچ جاؤ تو کیا ہو جاؤ گے؟ فرمایا تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہے کون سے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. عام طور پر ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں بڑے بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں. میں سب گناہ تو نہیں گنوا سکتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہت ساری کتابوں میں 80 78 60 70 بڑے بڑے گناہ بتائے ہیں، کبیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر میں بہت بڑے بڑے گناہ جن کی وعیدیں قرآن اور حدیث میں آئی ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بڑے بڑے گناہ شمار کروائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کرتا ہوں. غور کیجئے، اگر وہ یاد ہو جائے تو آپ کو بچنا آسان ہو جائے گا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو گنوایا ہے. فرماتے ہیں ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے گناہ 17 ہیں، اور وہ 17 گناہ بڑے زبردست بڑے خطرناک ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں. فرماتے ہیں کہ ان میں سے 17 میں سے 4 گناہ کا تعلق دل سے ہے. 4 گناہ کا تعلق دل سے ہے. ذرا کاؤنٹ کیجئے گا، حساب تو انشاءاللہ پکا ہی ہوگا آپ کا. 4 گناہ کا تعلق دل سے ہے، 3 گناہ کا تعلق پیٹ سے. کتنے ہو گئے؟ 7. پھر فرمایا 4 گناہ کا تعلق زبان سے. کتنے ہو گئے؟ 11. 1 گناہ کا تعلق پیر سے، پاؤں سے. 12 ہو گئے. 2 گناہ کا تعلق ہاتھ سے. 14 ہو گئے. 2 گناہ کا تعلق شرمگاہ سے. 16 ہو گئے. اور فرمایا 1 گناہ کا تعلق پوری باڈی سے. ٹوٹل 17 گناہ شمار کروائے. کون کون سے بتاتا ہوں آپ کو. 4 گناہ کا تعلق دل سے ہے. 4 گناہ کا تعلق دل سے ہے. سب سے پہلا گناہ جو دل سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے. شرک کے علاوہ بڑے بڑے گناہ جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. شرک جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا. جیسے ہم لوگ، میں آپ کو اپنے معاشرے کی بات سمجھاتا ہوں. قبر پر چلے گئے، قبر پر سجدہ کر دیا، شرک ہے. درگاہ پہنچ گئے، بابا کو جا کے یوں کہہ دیا کہ بابا کچھ دے دو، تو ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے کچھ دینے کی، وہ کیا دیں گے؟ ان کو بھی ملا ہے، اللہ سے ہی ملا ہے، تو ہم کو بھی اللہ سے ہی مانگنے کو کہا گیا ہے. ان سے ڈائریکٹ مانگنا شرک ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اگر قبر سے مانگنے کی اجازت ہوتی تو پھر دنیا میں سب سے بڑی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور آپ جانتے ہیں سرکار سے بھی ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، مانگنا تو صرف اللہ سے ہے. اگر اللہ کے رسول سے مانگنا ہے تو وسیلہ بنا کر مانگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹ یوں نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ دے دو. آپ کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا کچھ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جب مانگنے کی اجازت نہیں تو دنیا میں کون سی بڑی خبر، آپ سے بڑی خبر کس کی ہو سکتی؟ کسی کی نہیں ہو سکتی. معلوم ہوا کسی سے بھی مانگنے کی اجازت نہیں. سجدہ کرنے کی اجازت اگر سرکار کی قبر کو ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا. جب اللہ کے رسول کی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں
تو دنیا کی کوئی قبر ایسی نہیں ہے جہاں آپ ماتھا ٹیک سکیں، جہاں آپ سجدہ کر سکیں، بالکل اجازت نہیں۔ سجدہ تو صرف اللہ ہی کے سامنے ہوگا، کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شرک کی بہت ساری شکلیں ہمارے علاقے میں رائج ہیں۔ جو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں چین پہنتے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ میں کڑے پہنتے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو دورے پہنتے ہیں، رسیاں پہنتے ہیں، اور پھر کچھ بھی ہوتا ہے، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ گیا اچانک، یا کبھی کوئی بڑی آفت سے بچ گیا تو فوراً پوچھتے ہیں کیا بات ہے آپ بچ گئے، تو فوراً وہ دورہ دکھاتا ہے کہ یہ دورہ پہنا ہے بھائی، اس وجہ سے بچ گیا۔ تو اس سے نہیں بچا ہے بھائی، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے نہیں بچا ہے۔ یوں کہیے کہ کسی بزرگ کا دیا ہوا کھا کے نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو اس طرح سے پہننے سے انسان وہموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں سے جتنا انسان بچے اتنا اچھا ہے۔ تعویذات، دورے، گنڈے، ان سب چیزوں سے انسان کبھی کبھی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ اس کی طرف نسبت کرتا ہے، اللہ ہی بھول جاتا ہے۔ اس نے بچایا، بیمار ہونے سے اس نے بچایا، ایکسیڈنٹ سے اس نے بچایا، ٹکر کھانے سے اس نے بچایا، اللہ کا تو نام ہی نہیں لیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر چیز، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہ مکتب کی پہلی تعلیم ہے ہماری، شروع سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا وہی، بیماری دینے والا وہی، شفا دینے والا وہی، سب کچھ وہی کرتا ہے نا۔ ہم نے کیا تقدیر کے بارے میں پڑھا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر اس عقیدے سے ہم پھر کیوں جاتے ہیں، پلٹ کیوں جاتے ہیں، ہٹ کیوں جاتے ہیں؟ ہٹنا نہیں چاہیے۔ شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی بھی شرک نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی صفات میں کوئی بھی شرک نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا جاننے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ خبر رکھنے والا کوئی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو پہلا گناہ جو سب سے بڑا ہے، امام غزالی نے جو ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دل سے تعلق رکھنے والا جو گناہ نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک کرنا۔ یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ نمبر 2، دوسرا گناہ جو دل سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے گناہ کے اوپر اصرار کرنا، یعنی زبردستی کرنا، یعنی وہ گناہ پر اڑے رہنا۔ آج کل یہ بھی بہت عام ہے، گناہ کرتے تو ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو میرے ساتھ آنے والا ہے خبر میں، ایسا کہتے ہیں، فوراً غصے ہو جاتا ہے، فوراً اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ ایک تو گناہ کر رہا ہے اور پابندی سے کر رہا ہے اور فخر سمجھ کر کر رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو گناہ کرنا گناہ ہے، اور گناہ کے اوپر اڑے رہنا یہ مستقل گناہ ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مسلسل زبردستی اڑے رہ کر گناہ کرتا ہے تو اللہ کی کوئی پکڑ اس کے اوپر آ سکتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک تو پتہ بھی ہے اسے کہ اس گناہ کا یہ انجام ہے، سرکار نے یہ بتایا ہے، قرآن میں اس کی وعید آئی ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے، اور پھر اس پر گناہ کرتے ہی جا رہا ہے، کرتے ہی جا رہا ہے۔ اس کی وجہ اصل یہ ہے، جو تیسرا جو دل سے تعلق رکھنے والا گناہ ہے وہ اصل وجہ ہے۔ تیسرا گناہ جو دل سے تعلق رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دل سے خوف خدا نکال دینا۔ یہ چونکہ دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ ایسا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ گناہ سے کیوں نہیں بچے گا؟ ضرور بچے گا۔ مسئلہ تو خوف خدا کا ہی ہے، مسئلہ تو خوف خدا کا ہے۔ اگر ہمیں گناہ کرتے ہوئے یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو فوراً گناہ سے بچ جائے گا، فوراً بچ جائے گا۔ لیکن ڈر ہی نہیں ہے، دل سخت ہو گئے ہیں، اور دل سخت ہونے کی وجہ گناہ کی کثرت ہے، اس کی وجہ سے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اللہ کی یاد ہی نہیں آتی کہ خوف خدا ہے۔ تو 3 گناہ ہوئے دل سے تعلق رکھنے والے۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 گناہ کے اوپر اڑے رہنا، اور تیسرا خوف خدا کو دل سے نکال دینا، اور چوتھا گناہ جو دل سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا مطلب آپ جانتے ہیں کورونا آئے گا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ایسی بیماری آ جائے گی، فلاں کو ہو گیا، ایسا لگتا ہے میرے یہاں بھی ہو جائے گا۔ بھائی تو اللہ کی رحمت سے کیوں نا امید ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے علاقے میں ایسا آ جائے گا، ایسے حالات آئیں گے، یہ نیوز جو ہے، یہ اخبار جو ہے وہ آدھے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیتے ہیں۔
بلکہ انسان کو تو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے میرا اللہ رحیم ہے، مجھ پر رحم کرے گا. نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ بہت بڑا ہے. یہ جملے نکل گئے ہماری زبانوں سے، ختم ہو گئے. بلکہ ہر وقت وہ دنیا والے جو کہتے ہیں اس کا ہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ دیکھو نا نیوز میں آیا ہے، ایسا لگتا ہے ایسا ہو جائے گا، ایسا لگتا ہے ایسا ہو جائے گا. ایک منٹ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. حالانکہ متوجہ ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کوئی بات نہیں، دنیا کے لکھنے والے نے لکھا ہے لیکن وہ ذات سب کچھ بدل سکتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے. ہم کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الیأس من اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے، بلکہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ہر وقت اللہ سے امید باندھے رکھے. کوشش کریں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مجھ پر رحم فرمائے گا، میرے ساتھ آگے اچھا ہی ہوگا. اب تک جو کچھ ہوا ہے بھول گیا ہوں، آگے اچھے ہی فیصلے ہونے والے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بازو والے 4 آدمی بیمار پڑے، ایسا لگتا ہے میرے یہاں بھی بیماری آئے گی. میرے گھر میں 2 لوگ بیمار ہیں، ایسا لگتا ہے میں بھی بیمار ہونے والا ہوں. نہیں، ایسا نہ سوچیں. ہر وقت اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. خیر، 4 گناہ ہو گئے جس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے. نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. نمبر 2 جو ہے گناہ پر اڑے رہنا. نمبر 3 دل سے خوف خدا نکال دینا. اور نمبر 4 اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. اگر یہ یاد ہو جائے تو کافی ہے. آگے کے گناہ جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے. بس اتنا یاد رکھیں کہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے گناہ 17 گنوائے ہیں، ان میں سے 4 کا ذکر ہو چکا ہے. اب آگے انشاءاللہ 3 گناہ کا تعلق پیٹ سے ہے، پھر 4 گناہ کا تعلق زبان سے ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئندہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بڑے بڑے گناہوں سے اور ان نصیحتوں پر خاص طور پر ہمیں عمل کرنے کی اور ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو جو ہے توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان